بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کی غداری کے سبب ان کا محاصرہ کیا تو آپ نے یہودیوں کے قلعے میں حضرت ابو لبابہ رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ وہ یہودیوں سے مذاکرہ کرے، شاید یہودی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تسلیم کرنے کے حامی بن کر قلعے سے نیچے اتر آئے۔ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے پاس گئے تو ان کے بچے، بوڑھے اور عورتیں رو رہی تھی۔ یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کرنے والے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ قلعے سے نکلے ہی تھی کہ انہیں ہوش آیا کہ ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا ہو گیا ہے اور یوں ان سے اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیانت سرزد ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مسجد نبوی میں گئے اور خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا، اللہ کی قسم میں خود کو نہیں کھول سکتا اور نہ کھانے پینے کا مزہ چکھ سکتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 7 دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر ستون سے بندے رہے۔ اس دوران آپ کی صاحبزادی آ کر مسجد کی ستون سے آپ کو نماز اور بشرا حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھی۔ جب آپ بھوک پیاس کی تاب نہ لا سکے تو ایک دن غش کھا کر گر پڑے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے جب قبولیت توبہ کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، اللہ کی قسم میں خود کو زنجیروں سے اس وقت تک آزاد نہیں کر سکتا جب تک کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی زنجیر کھولی۔ ایاس بن سلمہ بن اکوع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک جاسوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ جاسوس مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر کھانا وغیرہ کھا کر چپکے سے کھسک گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تلاش کر کے قتل کر ڈالو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتی ہی لوگ جاسوس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ میرے والد سلمہ نے دوڑ کر سب سے پہلے اس جاسوس کی اونٹنی کی لگام جا پکڑی اور اس سے موقع ہی پر قتل کر دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاسوس کا سارا ساز و سامان میرے والد سلمہ بن اکوع کو بطور تحفہ دے دیا۔ فضل بن ربیع امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور قاضی ابو یوسف کے پاس ہارون رشید کی طرف سے بحیثیت گواہ حاضر ہوا، لیکن قاضی صاحب نے اس کے گواہی کی تردید کی اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، فضل کی گواہی کو آپ نے کیوں قبول نہیں کیا؟ قاضی ابو یوسف نے کہا، میں نے اس سے ایک دن آپ کی مجلس میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے، چنانچہ اگر وہ آپ کے قول میں صادق ہے تو اس کی شہادت قابل قبول نہیں، کیونکہ بقول خود وہ غلام ہے، اور اگر وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے تو اس کی شہادت ایسی صورت میں بھی ناقابل قبول ہے، کیونکہ جب وہ آپ کی مجلس میں جھوٹ بولنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تو بدرجہ اولا وہ مجلس قضا میں بھی جھوٹ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ خلیفہ نے جب یہ کلام سنا تو قاضی ابو یوسف کی معذور گردانا اور اس فیصلے پر ان کی تاکید کی۔